السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے عزیز والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اگر ہم بات کریں تو بلوچستان کا جو صوبہ ہے وہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہاں پر وہ اپنی جو جرأت والے، غیرت مند اور فنکار جو وہاں کے لوگ ہیں اس کی وجہ سے مشہور ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بھی کوئٹہ سے ہیں، بلوچستان سے۔ اگر ہم ان کی انٹروڈکشن کی بات کریں تو ان کی جو پیدائش تھی وہ 1956 میں ہوئی تھی کوئٹہ میں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پری میڈیکل کیا اور پھر ماسٹرس کیا انگلش میں، اور اس کے بعد انہوں نے 1983 میں NCA سے گریجویشن کی، اور 1992 میں انہوں نے ہنر قدر کا آغاز کیا، اور کوئٹہ اور بلوچستان یونیورسٹی میں انہوں نے 1984 میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کا آغاز کیا، جو کہ تب کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی، کیونکہ اس یونیورسٹی میں فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا۔ اور اگر ہم ان کو کسی کے سامنے ان کو بتائیں گے کہ کون ہے یہ، ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو اگر بتایا جائے تو یہ ایک ایکٹر ہیں، اسکلپٹر ہیں، ایک رائٹر ہیں، اور ایک پینٹر ہیں، سوشل ورکر ہیں، سنگر ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آج ایک پھر جیک آف آل ٹریڈز موجود ہیں۔ تو السلام علیکم، بہت وعلیکم شکریہ السلام۔ آپ نے ٹائم دیا ہمیں اپنی بزی روٹین میں سے، وہ تو لگ ہی رہا ہے۔ اچھا، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں کچھ چھوڑا ہو تو وہ آپ بتا دیجئے۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا آپ نے۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم جمال شاہ کے بچپن کی بات کریں تو کیسا تھا وہ کوئٹہ میں؟ میرا بچپن بڑا زبردست گزرا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا پروٹیکٹڈ، ایک ایسی فیملی میں جو آرٹسٹکلی انکلائنڈ تھی، باوجود اس کے کہ کنزرویٹو فیملی تھی، لیکن میرے والد صاحب پڑھے لکھے تھے، میرے بڑے بھائی شاعر، اور میری والدہ جو بالکل ان پڑھ تھی لیکن بہت ہی آرٹسٹک تھی۔ صحیح۔ میں بچپن سے ڈرا کرتا تھا، بہت ہی چھوٹی عمر سے، اور میری والدہ نے کبھی مجھے ڈسکریج نہیں کیا، حالانکہ میں روز دیواریں بھر دیا کرتا تھا، وہ صاف کرتی تھی اور اگلے دن میں پھر بھر دیتا تھا۔ تو اس طرح کے ماحول میں نے آنکھ کھولی اور پلا بڑھا، اور مجھے یہ تاثر دیا گیا فیملی کی طرف سے کہ میں آرٹسٹ ہوں۔ میں نے بھی اعتبار کر لیا، اور بچپن میں ہی میں محلے میں، شہر میں، سکولز میں بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ جی یہ بچہ جو ہے اس کی بڑی اچھی ڈرائنگ ہے۔ میرے سکول میں جو میرا ایڈمیشن تھا وہ بھی میری ڈرائنگ کی وجہ سے ہوا تھا، 4 سال کی عمر میں، جبکہ وہاں اس زمانے میں 5 سال سے کم ایڈمٹ نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے ماحول میں نے وقت گزارا، زندگی گزاری، اور بڑی مزے کی یادیں بچپن کی۔ آپ کو پہلی بار کب محسوس ہوا کہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں، اور پھر آپ نے کب سوچا کہ اس کو میں اپنا ایز اے کیریئر لے کے آگے چلوں؟ میں نے کہا نا کہ بچپن سے ہی مجھے گھر سے تاثر ملا تھا کہ میں آرٹسٹ ہوں، انکریج بہت کرتے تھے، بڑے مجھے بٹھا دیتے تھے کہ فلانے کی تصویر بنا، فلانے کی۔ میں نے میٹرک کیا تو میرے ٹیچرز نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو لاہور جانا چاہیے، نیشنل کالج آف آرٹس۔ میں نے جب گھر میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آرٹسٹ مت بنو، ڈاکٹر بنو۔ تو مجھے ایک طرح سے کنونس کیا گیا کہ یہ دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ میں نے پری میڈیکل سبجیکٹس لیے، لیکن دل میرا نہیں چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ تو ڈاکٹر میں اس لیے نہیں بنا کہ میں نے گھر والوں سے غلط بیانی کی کہ میرے مارکس بہت کم ہیں اور میں میڈیکل کالج میں میرٹ لسٹ پہ نہیں آ رہا ہوں، حالانکہ میرٹ لسٹ پہ تھا میں۔ تو بچ گیا۔ پھر میں نے BSc کی، اور اس کے بعد میں نے MA انگلش لٹریچر کیا۔ فائنلی جا کے گھر والوں نے اجازت دی، والد صاحب نے، کہ ٹھیک ہے اب تم یہی کر لو۔ وجہ یہ بنی کہ جب میں ماسٹرز کر چکا تھا تو بلوچستان میں ڈائریکٹ DSP بھرتی کر رہے تھے، پوسٹیں نکلی تھی، کوئی 8-10 پوسٹیں تھی، جس پہ میں نے بھی دوستوں کے ساتھ اپلائی کرنے کا سوچا۔ جب والد صاحب سے صلاح کی تو انہوں نے کہا کہ پولیس کیوں جانا چاہتے ہو، حالانکہ وہ خود پولیس آفیسر رہے تھے، بڑے معروف۔ تو میں نے کہا کچھ تو کرنا ہے۔ کہتے نہیں، میں نے 30 سال اس محکمے میں گزارے ہیں، اور 30 سالوں کے ایک ایک دن کے بارے میں اگر میں سوچوں تو
انتہائی فرسٹریٹنگ دن تھے. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم فرسٹریٹ ہو. پوچھا کہ تم رشوت کھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں. وہ خود بھی بہت اپرائٹ انسان تھے. تو انہوں نے کہا کہ NCA جاؤ لیکن یہ پولیس میں مت بھرتی ہونا. یعنی ایک ایسا شخص جن کے ایک فون سے میں سب سے پہلے DSP بن جاتا, انہوں نے مجھے صحیح جگہ جانے کی اجازت دی. صحیح. تو اس طرح مطلب باقاعدہ طور پہ پھر میں آرٹسٹ بنا. لیکن اس سے پہلے میں ریئیکشن کے طور پہ میوزک سیکھ رہا تھا, اور چھپ چھپا کے میں کوئٹہ ٹیلی ویژن پہ ایز اے سنگر انٹروڈیوس ہوا. صحیح. پھر میں نے ایک آدھ ڈرامہ بھی کیا تھا. لیکن جب مجھے ایڈمیشن ملا تو میں کوئٹہ چھوڑ کے لاہور آ گیا. مجھے جس بات نے اسے فیسینیٹ کیا تو وہ ہے کہ آپ نے جو کوئٹہ یونیورسٹی میں فائن آرٹس کے ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس کروایا, آپ کو اسے کس بات نے اس کے کام کو انکریج کیا؟ دیکھیں, کوئٹہ شہر سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے اور تھا اس زمانے میں. میرا جی چاہتا تھا بچپن سے ہی کہ یہاں بہت ساری ایکٹیویٹی ہو. تو جب میں نیشنل کالج سے میں نے گریجویشن کی, یہ چانسز بھی تھے کہ میں وہاں پڑھانے لگ جاتا, کیونکہ میں پہلا اسکلپٹر تھا گریجویٹ نہیں نیشنل کالج آف آرٹ سے باقاعدہ اسکلپچر کی تعلیم جس نے ایز اے میجر سبجیکٹ لی تھی. تو میرے لیے تو جگہ وہ بہت تھی, لیکن میں چاہتا تھا کہ کوئٹہ میں سلسلہ شروع ہو, اور پھر بلوچستان یونیورسٹی میں ہم نے ڈپارٹمنٹ شروع کیا. صحیح. 3-3.5 سال میں وہاں پڑھاتا رہا. پھر میں UK مجھے اسکالرشپ ملا, برٹش کاؤنسل, وہاں چلا گیا. اور اس دوران آن اینڈ آف میں ٹیلی ویژن پہ بھی کوئی پلیس وغیرہ کرتا رہا. واپس آیا تو میں نے ہنرکدہ شروع کر دیا. صحیح. کیونکہ میں یونیورسٹی سے ریزائن کر چکا تھا. وہ مجھے اسٹڈی لیو نہیں دے رہے تھے, تو مجھے مجبوراً ریزائن کرنا پڑا. پھر یہ ہے کہ ہنرکدہ کو توجہ دی, اور ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کا بھی سلسلہ چلتا رہا. صحیح. ساتھ ہی ابھی میں نے ٹیلی ویژن پہ 1-2 ہی پلیس کیے تھے. مجھے انٹرنیشنل ایک پروجیکٹ ملا, ٹریفک, جس میں ون آف دا مین ایکٹرز تھا, مین کیریکٹرز. اس کے بعد مجھے ہالی ووڈ کی فلم ملی, وہ میں نے کی K2. تو مواقع بے شمار تھے. انگلینڈ میں بھی رہتے ہوئے میرا تھیسس کا جو کام تھا وہ بڑے بڑے اداروں نے خریدا. وکٹورین البرٹ میوزیم میں میرا کام, پہلا پاکستانی آرٹسٹ میں تھا جس کا کام انہوں نے ایکوائر کیا, اور میرا کام وہاں پڑا تھا. اور پھر جب میں ٹریفک فلم کی اور K2, تو ہالی ووڈ وغیرہ میں بڑے چانسز تھے, لیکن میں کمٹ کر چکا تھا اپنے آپ کو کہ میں ہنرکدہ یہاں شروع کروں گا. تو میں آ گیا اور سلسلہ چلتا رہا. ہر انسان کی زندگی میں ایک انسپائرنگ شخص ہوتا ہے جو اس کو انسپائر کرتے تھے ساتھ ساتھ. تو آپ کی زندگی میں کون تھا انسپریشن؟ بے شمار لوگ تھے. اب گھر سے اگر ہم شروع کریں تو سب سے زیادہ مجھے انسپائر میری والدہ نے کیا, والد صاحب نے کیا, اور میرے بڑے بھائی وغیرہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے, کریٹیو لوگ تھے. ان سب نے میری نشوونما ان لوگوں نے کی. اور پھر بعد میں ظاہر ہے جب میں واقف ہوا آرٹ ہسٹری سے, تو بے شمار آرٹسٹ ہسٹری میں ہیں جن سے آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. کسی ایک کو پن پوائنٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. نیشنل کالج آف آرٹ جب میں آیا تو میرے مینٹور جو مجھے بہت ہی یعنی میرے فیوریٹ ٹیچر تھے اور آرٹسٹ, خالد اقبال صاحب تھے, اور بھی بہت سارے لوگ, بشیر احمد صاحب, جن کے ساتھ میں بڑا کلوز رہا اور ان سے سیکھا بھی اور ویوز ایکسچینج کرتے رہے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے, تو آپ کو اپنے نیٹو پروونس کو دیکھ کے کیسے تاثرات آتے ہیں؟ سینسیٹیو تو سارے لوگ ہوتے ہیں, صرف آرٹسٹ نہیں ہوتے. صحیح. یہ ایک مفروضہ ہے کہ جی جو آرٹسٹ ہے وہی سینسیٹیو ہے. ہر انسان جس کا تعلق زندگی سے گہرا ہو, جو زندگی کو سنجیدگی سے لیتا ہو, وہ سینسیٹیو ہوگا, چاہے وہ موچی ہو یا آرٹسٹ ہو, باغبان ہو یا آرٹسٹ ہو یا کوئی سپاہی ہو, جو بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ بلوچستان چونکہ بڑا نگلیکٹڈ ایریا ہے, اس لیے ہم بہت اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں کہ ہم دانستہ طور پہ دور رکھے گئے ہیں مین سٹریم سے.
اور وہ ایک ذہن میں گلہ جو ہے وہ بعض اوقات غصے میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس گلے یا غصے نے میرے کام کو بھی ایک خاص قسم کی شکل دی ہے، صحیح. چاہے میں کوئی پلے کر رہا ہوں یا پینٹ کر رہا ہوں یا میوزک کر رہا ہوں، جو بھی. اچھا، آرٹ ایک ٹائم میں کسی خاص جگہ کا محتاج نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ آرٹ کا جو پاکستان میں پاسٹ رہا ہے، پریزنٹ رہا ہے، فیوچر رہا ہے، اب ہوگا جو، آپ پاسٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، فیوچر آپ کو پریزنٹ کیسے لگ رہا ہے، اور آپ فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان وہ خطہ ہے جو یہاں آرٹ اور کلچر کی کہانی کوئی 9,500 سال پرانی ہے. بالکل. اور مہر گڑھ سے لے کے موہنجودارو، ہڑپا، گندھارا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، بہت رچ کلچرل ہیریٹیج ہے، انتہائی رچ، جس کو ری وزٹ کرنا بہت ضروری ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کی سمجھ ہر پاکستانی کو ہونی چاہیے، اور بڑے فخر سے ہر پاکستانی کو اس ہیریٹیج کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. پاس تو ہمارا بڑا زبردست ہے، لیکن ماضی قریب میں ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ جو اس قابل نہیں تھے کہ پاکستان کو لیڈ کریں یا اس پہ اس کے ڈیسیجن میکر بنے، وہ آئے بیٹھے، اور وہ بڑے انسیکیور لوگ تھے، سمجھ بوجھ کے حوالے سے کمزور لوگ تھے، تو انہوں نے سیلفش ڈیسیجن میکنگ کر کے پاکستان کے آرٹ، کلچر، زندگی، پوٹینشل کو، یہ ملک بہت آگے جا سکتا تھا، اس لیے کہ بہت زرخیز علاقہ ہے، بڑے زبردست محنتی لوگ ہیں، ان کو بانٹ کے رکھا ہے انہوں نے صرف اس لیے کہ یہ قابض رہیں. تو لیکن میں پر امید ہوں، اس وقت بھی غلبہ جو ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کا ہے، اس لیے کہ عام آدمی کی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے، یعنی 23 کروڑ لوگ جو ہیں وہ عام لوگ، ان کی سے سامنے نہیں آتی ہے. چند لوگ فیصلے کرتے ہیں اپنے مفادات میں، اور ان کے مفادات جو ہے وہ ملک کے مفادات سے ہمیشہ ٹکراؤ میں رہے ہیں. بالکل. تو امید یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ سلسلہ ذرا ٹھیک ہو جائے گا، اور عام آدمی جو ہے وہ سمجھدار ہو جائے گا، اور وہ اپنے فیصلے خود اپنے ہاتھوں میں لے گا، اور اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں، مطلب جو ہماری جنریشن ہے اس سے پہلے کی بھی جو ہے، مطلب زیادہ تر لوگ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، تو اس صورتحال میں اپنے اندر کے آرٹسٹ کو کیسے ایکسپلور کیا جائے؟ دیکھیں، انزائٹی اور فرسٹریشن میں اسی لیے گرفتار ہے کہ ایک ڈسلیوژنمنٹ ہے. اس ریاست نے اپنے لوگوں کے دلوں میں وہ جو سینس آف بلانگنگ ہوتا ہے نا، اونرشپ، وہ نہیں پیدا کیا، اس لیے کہ یہ جو ان کی خواہشات ہیں، جو ان کے خواب ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، جو ان کی سٹرگلز ہیں، ان کو آنسر نہیں کر رہے ہیں. بالکل. لہٰذا لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ اس طرح سے نہیں جڑ رہے ہیں. زمین تو ظاہر ہے ہماری ہے، سب کی ہے اور زمانوں سے ہے، لیکن اسٹیٹ ایک اور چیز ہوتی ہے. اسٹیٹ پہ جو لوگ قابض ہیں انہوں نے 23 کروڑ عوام کو اسٹیٹ سے دور کر دیا ہے. یہ فرسٹریشن اور یہ جو ڈسلیوژنمنٹ ہے اسی وجہ سے، چاہے وہ آرٹسٹ ہو یا لکھنے والا ہو، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، جن کے دلوں میں اپنے وطن کا درد ہو، وہ فرسٹریشن میں ہی رہیں گے، اور ان کا اظہار بھی ظاہر ہے، وہ یا اس میں غصہ نظر آئے گا، یا گلہ نظر آئے گا، یا کرٹیسزم نظر آئے گی. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کرٹیسزم جو ہے وہ ملک کو ڈیمیج کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ صرف ان طاقتوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے کرتے ہیں جن کو وہاں ہونا نہیں چاہیے. صحیح. آپ کی پہلی جو فلم لگی تھی سینما پہ، اور جو آپ کی آخری فلم تھی، وہ کون سی ہیں دونوں؟ میری ہالی ووڈ والی فلم تو 1991 میں دنیا میں ریلیز ہوئی تھی. ٹریفک بھی 90 میں ریلیز ہوئی تھی. ٹریفک بے انتہا اپریشیٹ کی گئی، 11 انٹرنیشنل ایوارڈ اس کو ملے. پاکستان میں جو میں نے فلمیں کی، ان میں میری فلم جس پہ میں بات کر سکتا ہوں وہ ہے ریونج آف دا ورتھلیس. وہ سوات کی انسرجنسی پہ مبنی تھی وہ فلم.
جب طالبان نے سوات پہ قبضہ کر لیا تھا تو کچھ لوگوں نے سٹرگل بھی کی, کچھ لوگ متاثر ہوئے, مارے گئے, زیادتیاں ہوئیں, اس بارے میں تھی وہ فلم. مجھے اس لیے میرے دل کو عزیز ہے کہ ہمارے ملک میں جو کانفلکٹس ہیں, جنہوں نے ملک کو تباہ کیا ہوا ہے, اس بارے میں تھی وہ فلم. میں نے کوئی کمرشل فلم نہیں بنائی تھی جس سے میں پیسے کمانا چاہتا. میں چاہتا تھا کہ لوگ اویئر ہوں. بالکل. اسی طرح ٹیلی ویژن میں بھی اگر میں نے کام کیا ہے, چاہے وہ تپش ہو یا پالشا ہو یا کل یا جتنے بھی اور ڈرامے تھے, وہ سارے میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں ریلیونٹ کام کروں جس کا تعلق زندگی سے ہو, میننگ فل ہو, جو اس کا کوئی پیغام ایسا ہو کہ جس سے کچھ لوگ سیکھ سکیں. تو یہ اچھا, اسی کو اگر ہم کنٹینیو کرتے ہیں, اگر ہم بات کریں تو جو ہماری لالی ووڈ کی جو انڈسٹری ہے, ہم اگر ڈرامہ انڈسٹری کی بات کر لیں یا فلم انڈسٹری کی بات کریں, تو اس میں اگر آپ مطلب ایک آبزرو کریں تو زیادہ تر ایک ہی کلاس دکھائی جاتی ہے, مطلب جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کو دکھایا جاتا ہے. اور پھر ہم بات کریں جو ہمارے ڈراماز ہیں, ان میں مطلب 2 سے 3 ٹاپکس ہیں جو بار بار بس چل رہے ہیں ہر ڈرامے میں, کہ شادی ہو رہی, طلاق ہو رہی, شادی ہو رہی, طلاق ہو رہی ہے. اور جو فلمز ہیں ہماری مطلب اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا موویز میں, جتنی بھی ہم دیکھیں 80 to 90% موویز جو ہیں وہ میننگ لیس ہیں. صحیح ہے. اور اس میں اگر آئٹم نمبر نہ ہو تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے. تو اس کو کیسے امپروو کیا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیما کو تو بروٹلی ڈسکریج کیا گیا ہے. ہماری فلم انڈسٹری کسی زمانے میں ایسی انڈسٹری تھی کہ جس میں پوٹینشیل تھا. یعنی 70s تک کوئی 1500 سنیما ہاؤسز تھے پاکستان میں پورے. اب 130 یا 140 ہیں ٹوٹل اسکرینز. سنیما ہاؤسز نہیں, سنیما ہاؤسز تو اس سے بھی کم ہے. بالکل. جس کے یہ معنی ہے کہ ماضی میں سنیما کو جان بوجھ کے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سنیما ایک بہت پورٹنٹ قسم کی تفریح ہے جس میں بہت زبردست طریقے سے آپ لوگوں کو انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں, انفارم بھی کر سکتے ہیں, موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں. سنیما آپ کی قومی شناخت کو بہت اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. لیکن اس کو اس لیے ڈسکریج کیا گیا کہ یہ عوامی تفریح. ٹیلی ویژن پی ٹی وی کو لے لیں تو یہ شروع سے اسٹیٹ آرگن رہا ہے, ماؤتھ پیس رہا ہے, اس کو بھی مس یوز کیا گیا ہے. لیکن ان پاکٹس کبھی کبھار پی ٹی وی نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے جس کا میں بھی حصہ رہا ہوں, اور لوگ بھی مجھ سے سینئر لوگ بھی حصہ رہے. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی اوورٹلی کمرشل کام ہے, جس میں جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ مارکیٹنگ ایگزیکٹوز ہیں, پروگرامرز نہیں ہیں, پڑھے لکھے لٹریری لوگ نہیں ہیں یا آرٹسٹ نہیں ہیں. یہ جو مارکیٹنگ ایگزیکٹوز ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ جی پروگرامنگ کیا ہو. ان کے نزدیک وہ بہت زیادہ چمکدار زندگی اور گلیمر شلیمر جو وہ انڈیا میں دیکھتے ہیں یا دوسری جگہوں میں دیکھتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ پوری قوم پورا پاکستان یہ دیکھنا چاہتا ہے, جو بالکل غلط ہے. سچ یہ ہے کہ یہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے یہ بڑا مونوپولسٹک دنیا ہے یہ بڑی. اگر کسی ڈرامے کو بہت سارے اسپانسرز مل رہے ہیں وہ اس ڈرامے کی مقبولیت کی نشانی نہیں ہے, اصل میں مینیپولیشن ہے. جو نیٹ ورک جتنا ویل کنیکٹڈ ہوگا اتنی زیادہ اسپانسرز وہ آرام سے لا سکے گا, اس لیے کہ اسپانسرشپس کی جو کہانی ہے وہ بھی بڑی کرپٹ ہے. بالکل. لوگ جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں, پرسنٹیجز کھا پی رہے ہوتے ہیں, تو جو ان کا جی چاہے وہ تھوپ دیتے ہیں. اور پبلک ہماری جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پیشنٹ ہے کہ ان کو جو بھی کچھ یہ چینلز مل کے دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ سخت لوگ بور ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی اور چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو نان ریپرزینٹیو قسم کے ڈرامے جو آپ نے کہا نا کہ خاص قسم کی زندگی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. حالانکہ زندگی جو ہے وہ ہر حال میں خوبصورت ہوتی ہے جب تک وہ ڈیٹیل میں دکھائی جائے. اگر آپ اس کو اوور سمپلیفائی کریں تو وہ ووڈن ریالٹی آ جاتی ہے. بالکل. جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈکٹیٹ کرنا ہے سوسائٹی.
صحیح بات. تو یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ اسٹیٹ اس میں باقاعدہ شامل ہے. ایک اور چیز ہم دیکھیں اگر تو جب ہمارے مطلب جو باقی چینلز ہیں جو ڈراماز وغیرہ دکھاتے ہیں اور اگر ہم اس کو پی ٹی وی کے ساتھ کمپیئر کریں, پی ٹی وی مطلب پہلے کمپیریٹیولی بہت اچھے ڈرامے بناتا, اب تو خیر بناتا ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ چینلز ڈیسیجن میکنگ میں ذرا کوئک ہیں. ایک سی ای او ہوتا ہے یا اس کا مالک ہوتا ہے, وہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ جی یہ چلنا ہے. صحیح. پی ٹی وی میں بہت لمبا سلسلہ ہوتا ہے اور وہ بیوروکریسی کی وجہ سے اور گورنمنٹ کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے پی ٹی وی کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا ہے. حالانکہ پی ٹی وی لوگوں کا چینل ہے, ہمارے پیسوں پہ وہ چلتا ہے, بالکل. لہٰذا سے بھی لوگوں کی ہونی چاہیے. لیکن ایسے لگتا ہے جیسے پی ٹی وی کسی مخصوص گورنمنٹ کا ہے. صحیح. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پی ٹی وی پہ وہ قابض ہو جاتی ہے. بالکل. یہ غلط ہے, یہ کسی گورنمنٹ کے حوالے پی ٹی وی کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ بڑے آزاد لوگ ہوں, تب وہ عام لوگوں کی ترجمانی کرے گا. میں اینڈ کرتے ہوئے کچھ آرٹسٹ کے نام لوں گا, تو آپ کے ذہن میں پہلا کوئی فریز یا ورڈ ان کے لیے ہے تو وہ آپ بولیے گا. صادقین. صادقین بہت فعال قسم کے آرٹسٹ تھے, بہت مصروف رہے, بے تحاشا کام انہوں نے کیے, بڑے اچھے آرٹسٹ. صحیح. چغتائی. چغتائی بھی اسی قسم کے, مطلب وہ بڑے لرنڈ انسان تھے. جس دور پہ انہوں نے جو کام کیا وہ بڑا سگنیفیکنٹ کام تھا. صحیح. سلیمہ ہاشمی. سلیمہ ہاشمی میرے نزدیک ٹھیک ہے. مہدی حسن. مہدی حسن بہت بڑے فنکار, بہت. مہدی حسن جتنی ریاضت کوئی بندہ کر نہیں سکتا ہے. اس مہدی حسن صاحب کا سر جو تھا وہ پرفیکٹ. غلام علی. غلام علی ٹو می ہی از اوکے. عابدہ پروین. عابدہ پروین اچھی ہے. نور جہاں. نور جہاں گریٹ. وہ لارجر دین لائف ایک فگر کے طور پہ میں نور جہاں صاحبہ کو دیکھتا ہوں. انتہائی ٹیلنٹڈ, انتہائی بریلینٹ, انتہائی بہت بڑی فنکارہ, بہت بڑی. کوی خان. ان کا ثانی کوئی نہیں. کوی خان بہت اچھے آرٹسٹ, بہت اچھے. روحی بانو. بڑی بریلینٹ اداکارہ تھی, بڑی سینسیٹیو, مشکل میں رہی بیچاری. اور اگر آپ جمال شاہ کو ایک لفظ میں بتائیں. میں ایک اسٹرگل کر رہا ہوں, میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. ایکٹر تو میں اپنے آپ کو کہتا ہی نہیں ہوں, لیکن میں پینٹر اور اسکلپٹر ہوں. ذرا سا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں, لیکن ہر وقت میں سیکھ رہا ہوتا ہوں. صحیح. اچھا, جیسے آپ بھی ایک آرٹسٹ ہیں, آپ کی وائف بھی ایک آرٹسٹ ہیں, تو آپ کے بچوں میں یہ شوق ہے آرٹ والا؟ ویسے تو سب میں ہی ہوتا ہے. بچوں میں ہے, رجحان ہے تینوں بچوں میں. بیٹی جو ہے میری بڑی وہ رائٹ یعنی لٹریچر کی طرف مائل ہے. صحیح. میوزک کی طرف وہ کیا نام ہے وائلن سیکھ رہی ہے. بیٹا ڈرا بہت اچھا کرتا ہے اور وہ گٹار بجاتا ہے. چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بریلینٹ آرٹسٹ ہے, بہترین ڈرا کرتی ہے. اب لیکن میں نے ان کو بالکل فری ہینڈ دیا ہے, جو ان کا جی چاہے وہی وہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں. صحیح. اچھا, اینڈ پر میری ٹیگ لائن ہے ڈیزائر ٹو انسپائر, تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور جو ہماری یوتھ ہے, کیونکہ یوتھ ہماری زیادہ ہے ملک میں, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسپیسیفکلی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ اس ملک کا 65% ہے, بلکہ اس سے بھی اوپر. اور یوتھ پہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فیوچر کی راہیں جو ہے وہ ڈٹرمن کریں. لہٰذا یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انٹیمیٹلی انفارم ہو اپنے گرد و پیش سے. ان کو پتہ ہو کہ کون ہمارے ملک میں غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, میک اپ کیا ہے, میڈ اپ چیزیں کیا ہے, پروپیگنڈا کیا ہے اور سچائی کیا ہے. سچائی جان کے یوتھ کو ایک رول پلے کرنا چاہیے. صحیح. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ملتے ہیں ایک نئے آدمی کے ساتھ, ایک نئی کہانی کے ساتھ, ایک نئی انسپائرنگ سی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, کیونکہ کووڈ کا جو ریٹ ہے وہ ذرا تھوڑا ہائی چل رہا ہے, تو اس کے مناسبت سے آپ SOPs کا استعمال صحیح طرح فالو کریں ان کو. تو تب تک کے لیے خیال رکھیے. اللہ حافظ.